ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. اچھا جی، تراکیب نحویہ سے متعلق ہم پڑھ رہے تھے. غالباً اس سے متعلق آج تیسرا سبق ہے. تیسرا ہے نا کہ چوتھا ہے؟ تیسرا ہے. تو کل ہم نے تعوض پڑھا ہے، تسمیہ پڑھی ہے، ان کی ترکیبیں پڑھی ہیں، اور سورہ فاتح کو ہم نے شروع کیا تھا. پہلی آیت ہم نے پڑھی تھی. ایسے ہی کیا. آج سورہ فاتح ہم نے لکھی ہے اور سورہ فاتح کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اور سورہ فاتح کی ترکیب کیا ہے میں نے آپ کے گروپ میں بھیجی بھی ہے، اگر آپ کی نظر پڑی ہو تو بھیجی بھی ہے نا. تو پھر اس کا مطلب آپ نے وہاں بھی دیکھی ہوگی، تو پھر آپ سے ہی کروا لیتے ہیں. اب ذرا چلیے، جو ایک آیت ہے وہ کل والی تو آپ کریں پہلے الحمد. چلیے میرے ساتھ ذرا غور سے دیکھیں. ہم چونکہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، اور اللہ نے توفیق دی ہے اور پڑھنے کے لیے آئے ایک ترتیب سے، پھر ہم سمجھیں اس چیز کو نا کہ ہم جس مقصد کے لیے آتے ہیں اس مقصد کو پورا کریں نا. تو الحمد کیونکہ الف لام آیا ہوا ہے شروع میں نے کہا کوئی بھی معرب لام معرفہ کچھ بھی آ جائے کیا بنتا ہے؟ مبتدا. اب آپ نے جب اس کو مبتدا کہا ہے تو اس کو پھر بلانا نہیں ہے آپ نے، کیونکہ آپ نے جب اس کو مبتدا کہا ہے تو آپ کے ذہن میں آگے اگر آپ وہ آگے جا کے پاکستان کے آخری کونے تک بھی پہنچ جائیں نا، تو آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ آپ پیچھے اس کو کیا بنا کے آئے ہوئے ہیں. اس طرح صرف اس کا معاملہ نہیں ہے، ہر آگے آنے والے لفظ کی پوزیشن کو آپ اپنے ذہن میں رکھ کے جائیں گے، کیونکہ ریورس جب آپ آئیں گے تو آپ اس کو وہ حق دے کر جائیں گے نا. اگر وہ موصول ہے تو صلہ دے کر جائیں گے، اگر موصوف ہے تو آپ کو صفت دے کے جائیں گے، اگر وہ ذوالحال ہے تو اس کو آپ حال دے کے جائیں گے، اگر مبتدا ہے تو اس کو آپ، اگر وہ فعل ہے تو اس کو آپ فاعل دے کر جائیں گے، اگر اس کو مفعول کا تقاضا ہے تو مفعول دے کے جائیں گے، اگر آپ جار مجرور بنا رہے ہیں تو پیچھے آپ اسی کو متعلق دے کے جائیں گے. تو کچھ میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں؟ تو آپ ان چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کے آگے چلیں گے، بلانا نہیں ہے آپ نے. میں نے کل کہا تھا نا ہو کے لیے بادشاہوں کا ذہن چاہیے. تو وہ یہی ہے نا کہ آگے چل رہا ہے تو پیچھے آپ ریاضی کا کوئی سوال حل کرتے ہیں تو آپ نیچے تک جاتے ہیں، جتنے آپ فارمولے استعمال کرتے جاتے ہیں تو اب آپ کے ذہن میں پیچھے ہوتا ہے نا کہ یہ آپ جب پڑتال کرتے ہیں تو پڑتال کرتے وقت آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا اوپر یہ تھا یہ تھا یہ تھا. اگر آپ وہ سارا بلا دیں پھر کیا ہوگا؟ جیسے حافظ صاحب کو آگے پیچھے قرآن اچھا یاد ہو تو اگر وہ بھول بھی جائیں تو آگے پیچھے ادھر ہو کر نکل جاتے ہیں. اور جس بیچارے کو یہ پتہ نہ ہو نقشے ہی ذہن میں جو آڈر دو ہے بس صحیح ہے نست نست، وہ جیسے پھنسے تو وہ بیچارے کو نہ رارا پتہ ہے نہ پارا تھا، اس وقت سے پریشانی ہوتی ہے. آئی بات سمجھ؟ اچھا اب آئیں جی الحمد مبتدا، للہ لام جار، لفظ اللہ موصوف، ربی مضاف مضاف الیہ، رب العالمین مضاف مضاف الیہ مل کر لفظ اللہ کے لیے صفت اول. کل ہم نے صفت بنائی تھی نا، آج آپ کہتے ہیں کیوں کل ہم نے پڑھ نہیں یہ تھا ٹائم نہ تھا. تو صفت اول کیوں آگے دیکھیں نا صفتیں کھڑی ہیں اور بھی نا ہے نا. تو یہ مل کر کیا بنے گا بتائیے؟ یہ صفت اول بنے گا. یہ لفظ اللہ کیا بنے گا؟ موصوف. یہ پیچھے کیا ہے؟ جار مجرور بنے گا سارا مل کر پیچھے ہے نا ایسے. یہ کیا ہے؟ مبتدا. صحیح ہو گیا. اور ادھر کیا نکالیں گے آپ؟ وہ قائن نکالیں، واجد حاصل ثابت نکالیں، اس کے ساتھ کر کے پیچھے لے کے جائیں گے نا خبر. اچھا یہ صفت اول ہوگی. یہ کیا ہے؟ صفت دوم. یہ کیا ہے؟ صفت سوم. ہو گیا. اب مالک کی کیا ہے؟ مضاف. یوم کیا ہے؟ دیکھیں بدلے کے دن کا مالک کا کہ کی بدلے کے دن کا مالک. ادھر بھی کا کے ادھر بھی کا کے، تو یہ بھی مضاف یہ بھی مضاف یہ مضاف الیہ. اب ریورس لگائیں، مضاف مضاف الیہ مرکب اضافی ہو کر مضاف الیہ ہو گیا مالک کا. مالک مضاف آپ نے مضاف الیہ سے مل کر پورا کیا بن گیا؟ یہ مرکب اضافی ہو گیا سارے نا، مرکب اضافی دو ہو گئے، دو مضاف 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 الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر مضاف الیہ، ڈبل مضاف الیہ. یہ مل کر بن جائیں گے صفت چارم. صفت چارم. ایک موصوف کی چار صفتیں، ایک موصوف کی آسان ہے ترکیب نا، ایک موصوف کی چار صفتیں. اب آپ ملا سکتے ہیں موصوف اپنی چاروں صفتوں سے مل کر چاروں صفتوں سے مل کر مجرور ہو گیا لام جارہ کا، جار مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا کائن کا، کائن اسم فاعل اپنے ہوا ضمیر سے فاعل، اور اس متعلق سے مل کر
جملہ اسمیہ اسم فاعل اسمیہ خبریہ ہو کر خبر ہو گیا مبتدا کا، مبتدا خبر سے مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، ترکیب مکمل ہوگی اس کی، آدھی سورہ فاتحہ ہو گئی. ٹھیک ہے، اب آگے چلیں جی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی الگ ترکیب ہوگی. ایاک کیا چیز ہے ذرا مجھے آپ بتا دیں، آپ نے پڑھا ہے؟ ضمیر ہے، کون سی ہے؟ منصوب ہے، متصل ہے منفصل ہے؟ منفصل ہے. صحیح ہو گیا. اب اس کو ذرا سمجھیں، یہ اصل میں کیا تھا؟ یہ جو آپ کو ایاک نعبد نظر آ رہا ہے نا، یہ اصل میں اس طرح تھا. ذرا دیکھیں میرے طرف، یہ تھا نعبدو کا. کیا تھا؟ نعبدو کا. کیا معنی ہے اس کا؟ ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب اس میں شک آ رہا تھا کہ تیری عبادت کرتے ہیں، شاید اس کی بھی کرتے ہیں، اس کی بھی کرتے ہیں. یہ تو مشرکین مکہ ابو جہل اینڈ کمپنی لمیٹڈ ہو گیا. وہ بھی تو اللہ کی بھی عبادت کرتے تھے، اوروں کی بھی عبادت کرتے تھے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. اب اس میں ایسا کوئی معنی پیدا کریں کہ اس میں بی کے بجائے ہی آ جائے. جس طرح مولانا عبد المجید ندیم شاہ صاحب کی صراط مستقیم کیسٹ ہے بہت پرانی، ہی پر اتنا زور لگاؤ کہ بی کے مریضوں کو شفا مل جائے. وہ کہتے ہیں نا، وہ اسی پر کہتے ہیں. تو اب اس معنی کو پیدا کرنے کے لیے، حصر تخصیص پیدا کرنے کے لیے ہم نے اس میں تبدیلی کی. یہ جو ضمیر تھی، یہ کون سی ضمیر ہے بتائیے؟ ضمیر منصوب متصل. اس کو آپ بنائیں گے منفصل. اس کو جب آپ نے منفصل کیا تو یہ ایسے ہوگی. اب نعبد ایاک یہ عربوں کے ہاں پڑھا نہیں جاتا. اب ہم کیسے پڑھیں گے؟ عرب لوگ کہتے ہیں اس کو اٹھاؤ مقدم کرو. مقدم کیوں کرو؟ اصول یہ ہے کہ جب کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کے آپ آگے پیچھے کریں گے، جس کا حق مؤخر ہے مقدم کر کے مقدم میں مؤخر کریں گے تو کلام میں تخصیص پیدا ہو جائے گی. یہ تخصیص پیدا کرنے کا طریقہ ہے. کل میں نے کہا تھا صرف 25 طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ ادھر کو اٹھا کے ادھر کر دیں، اس کو اٹھا کے ادھر کر دیں، تخصیص آ جائے. مثلا رجل فی الدار، رجل فی الدار، اس کی ترکیب کیا ہوگی؟ رجل فی الدار. مبتدا کیسے بنائیں گے؟ نکرے نہیں تو میں نے رجل کہا ہے، اور رجل سے آپ نے الف لام سے تخصیص کر دی ہے، آپ معرف بنا دیے، بلکہ تخصیص نہیں کی آپ نے، معرفہ بنا دیے. اب اس میں آپ تخصیص پیدا کریں تو تخصیص پیدا کرنے سے بھی مبتدا بن سکتا ہے. تخصیص پیدا کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ 25. ان میں سے 2 طریقے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس کی کوئی صفت لے آئے، رجل صالح فی الدار، ہر مرد نہیں، نیک مرد گھر میں. تو اس سے کیا ہوگی؟ تخصیص. اب جب تخصیص ہو جائے تو کہتے ہیں نکرہ مخصصہ. تو نکرہ محضہ جس طرح رجل تھا وہ نہیں بنتا مبتدا، لیکن نکرہ مخصصہ مبتدا بن سکتا ہے جس میں تخصیص ہو جائے. اس میں تخصیص کیا ہوئی ہے؟ ہر مرد نہیں، نیک مرد. صحیح ہو گیا. اس میں تخصیص ہو گئی ہے. ضروری نہیں اچھی چیز کو صفت بنائیں، صفت کوئی بھی ہو سکتی ہے. آپ یوں بھی کہتے ہیں رجل شار، 2 نمبر مرد گھر میں، تو تخصیص تو ہو گئی نا. آئی بات سمجھ؟ تخصیص کا دوسرا طریقہ بتا رہا ہوں، یہی جو ابھی میں بتا رہا تھا، چیز کو الٹ پلٹ کر دیں. مثلا رجل فی الدار کو الٹ پلٹ کر کے پڑھیں فی الدار رجل. اب فی الدار جب مقدم ہو گیا اور رجل ادھر چلا گیا تو اب اس کی ترکیب بھی آپ ایسے ہی کریں گے. فی الدار جار مجرور متعلق کائنون کے ساتھ ہو کر خبر مقدم، رجل مبتدا مؤخر. یہ تخصیص خود بخود پیدا ہو گئی ہے. مرد اس کا معنی اب یہ نہیں ہوگا گھر میں مرد، اس کا معنی ہے گھر میں مرد ہی ہے. سمجھ گئے؟ یہ ترکیب اس طرح ہو گیا. اچھا اب جب اس کو سمجھ گئے اب ادھر آئیے. ایاک نعبد، اس کو ہم نے ادھر لایا تاکہ بی کا کی جگہ ہی. تو اب اس کا معنی یہ نہیں ہوگا، جب ہم ادھر لائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ ایاک نعبد، ایسے پڑھیں گے. اب اس کا معنی یہ نہیں ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں، تیری ہی. اس کا معنی تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں.
اب اس میں شرک ختم ہو گیا. شرک کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا. اچھا جی یہ میں نے اب آپ سمجھ گئے. اب جب آپ سمجھ گئے تو آپ ترکیب بھی آرام سے کر سکتے ہیں. کیجیے ترکیب اس کی. منصوب متصل و منفصل و ترکیب میں کیا بنتی ہے؟ منصوب فاعل بنائے، مفعول بنائے، مفعول بنائے. جی ترکیب کیجیے. ایاک ضمیر منصوب منفصل مفعول به مقدم، نعبد فعل، نحن فاعل. فعل اپنے فاعل اور مفعول به سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. واو حرف عطف. ایاک کی ترکیب آپ خود کر لیں. ایاک نستعین بھی اصل میں کیا تھا؟ نستعین کا ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں، شاید کسی اور سے بھی چاہتے ہیں. تو پھر آگے سے کیا آیا؟ یہی کریں. ایاک تیری تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. تخصیص آ گئی. ٹھیک ہو گیا. میں نے تخصیص کے آج آپ کو کتنے طریقے بتائے ہیں؟ 2. ایک یہ کہ اس کی کوئی صفت لے آئیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ اس کو مقدم سے مؤخر، مؤخر سے مقدم کر دیں. ٹھیک ہو گیا. یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے بھی تخصیص آ جاتی ہے. اب آپ نے اس کی ترکیب کریں جی. واو حرف عطف، ایاک ضمیر منصوب منفصل مفعول به، بولے نا مفعول به مقدم، نستعین فعل مضارع اور اس کے اندر فاعل کون ہے؟ نحن. فعل فاعل اور مفعول به مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف، وہ معطوف علیہ بنا ہوا ہے نا، معطوف علیہ سے مل کر جملہ معطوفیہ راروبا. اوکے ٹھیک ہو گیا. اب آئیے جی تیسرے پارٹ کی طرف. اہدنا الصراط المستقیم. اہدی دکھا ہم کو. اہدی فعل امر، اہدی فعل امر. فاعل کدھر ہے؟ او نا تو دکھا. اس میں کون سا ہوتا ہے؟ جی انت ضمیر فاعل. یہ تو واجب الاستتار ہے، آپ نکالیں گے یہ انت ہمیشہ. نا ہم کو مفعول به اول، مفعول به اول. کیا دکھا؟ صراط مستقیم دکھا. مفعول به دوم. دکھا فعل امر. نا انت تو فاعل. نا مفعول اول. کیا دکھا؟ راستہ صراط مستقیم کا. مفعول دوم. اتنی سمجھ آ گئی ہے؟ آگے چلا کیجیے اس کی ترکیب. اہدی سب بولیں ذرا. اہدی فعل امر. اہدی فاعل نکالیں. فاعل مفعول به اول. کیوں؟ آگے دی جانے والی چیزیں دو ہیں. ایک ہم کو دیے، ہم بھی مفعول ہو گئے، اور جو چیز ہمیں دی ہے وہ بھی کیا ہو گئی. تو ایک فعل کے دو تین مفعول نہیں ہو سکتے. افعال قلوب پڑھے یا نہیں پڑھے؟ تین مفعول، کئی مفعول ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو دو مفعول آ گئے اس کے آگے یاد تک. لیکن اب اس کو ہم مفعول دوم فی الحال نہیں بنائیں گے، کیونکہ آگے ہم نے پوری چین جوڑنی ہے. پوری چین کیا کرنی ہے؟ جوڑنی ہے. چین زنجیر جوڑنی ہے. تو اس لیے ہم فی الحال وقتی طور پر اس کو آگے کے ساتھ دیکھیں کیا بدل بن رہا ہے اس کے لیے. دکھا ہم کو سیدھا راستہ. اب سیدھا راستہ کون سے ہمیں کیا معلوم؟ آگے اس کی کیا بیان ہو رہا ہے؟ اس کا تشریح ہو رہی ہے. وہ راستہ جو جن پر تو نے انعام کیا ان کا راستہ. تو الصراط المستقیم. الصراط بنے گا بتائیے. اہدی فعل امر. انت فاعل. نا مفعول به اول. الصراط ایسا راستہ جو سیدھا ہے. جی موصوف صفت. اس کو آپ موصوف صفت کے بجائے ہم اس کو مختصر کریں تو کیا کہیں گے؟ مرکب توصیفی. یہ شارٹ کٹ ہے، شارٹ کی. ٹھیک ہے، مرکب توصیفی ہو کر ایک دم مفعول بھی نہیں بنائیں گے. مفعول بھی دو مرکب توصیفی ہو کر آگے اس کی تشریح ہو رہی ہے. مبدل منو. مبدل منو بدل پڑا نہیں پڑا؟ بدل مبدل منو پڑا ہے نہیں پڑا؟ بدل پڑا ہے؟ دیکھیں ذرا.
جانی زیدن اخوکا، آیا میرے پاس زید تھوڑا برا. زید وہی ہے جو اس کا بھائی ہے، لیکن اس نے کیا کہا؟ آیا میرے پاس زید تمہارا بھائی. تو زید وہی ہے جو تیرا بھائی ہے، جو تیرا بھائی ہے وہی زید ہے. نہیں سمجھ آئی یار؟ میں گیا تو سندھ کالج، گورنمنٹ کالج بلاکوٹ، تو سندھ کالج ہوئی ہے نا، تو گورنمنٹ کالج بلاکوٹ بھی تو ہوئی ہے. سمجھ گئے؟ تو جب آپ ایک جملہ ایک بات بولتے ہیں نا، اسی بات کی آگے مزید وضاحت کرتے ہیں تو وہ پہلا والا مبدل منو بن جاتا ہے اور دوسرا اس کا بدل. یہ آپ نے پڑھا ہے نا کہ نہیں پڑھا؟ توابع نہیں پڑھے ابھی؟ توابع 5 جو ہیں اس میں یہ موجود ہیں. پھر بدل کی 4 قسمیں ہیں: بدل الکل، بدل الباس، بدل الاجتمال، بدل الغلط. ٹھیک ہو گیا؟ کل کا کل لے رہے ہیں، مثلا آیا میرے پاس زید تیرا بھائی، تو پورا تیرا بھائی وہ زید ہے، زید پورا تیرا بھائی ہے. یہ کل ہے نا، بدل الکل، بدل مبدل منو میں پورا پورا آ جائے. اور اگر بعض آ جائے، مثلا اس کی مثال کیا ہے؟ ضرب زید رأسہ، مارا گیا زید سر استا. مطلب زید کو ماری ضرور ہے لیکن صرف سرا بھی، لیکن سر استا بعض ہے، یہ کل ہے. یہ کیا بنتا ہے؟ بدل الباس. اچھا، ایک بدل الاجتمال ہوتا ہے. اجتمال کا مطلب یہ ہے کہ نہ کول ہے نہ جوز ہے، اس کے ساتھ کوئی چیز لگی ہوئی ہے. صلیب زید رأس ثوبہ، کھینچا گیا زید کپڑا اس کا. اب کپڑا نہ اس کا کول ہے نہ جوز ہے، اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مشتمل ہے، اس کے اوپر مشتمل ہے بدل الاجتمال. اور بدل الغلط کیا ہے کہ ایک لفظ آپ نے بولا لیکن آپ سمجھے غلط ہے، دوسرا اصلاح کے طور پر بول رہے ہیں. جانی زید عامر، عامر آیا تھا اور آپ بھول سے بول گئے سبقت لسانی میں زید، تو یہ بدل الغلط ہے. کچھ سمجھ آ گئی؟ چلو کہتے پہلے نبی پڑھے ساج پڑھ کے تھے، یہ بدل دیے 4 قسمیں. اب یہاں آپ بنائیں، یہ مبدل منو ہے. کیوں؟ صراط مستقیم وہی ہے جو انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے. انعام یافتہ لوگوں کا راستہ وہی ہے جو صراط مستقیم. کچھ سمجھ آئی؟ صلی اللہ علی نبینا محمد، درود و سلام ہو ہمارے نبی پر محمد، جو محمد ہے. یہ بھی وہی ترکیب ہے. اعلیٰ نبینا، نبی مضاف، نام مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر مبدل منو، اور محمد اس کا بدل. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، آپ اس کو مبدل منو بھی بنا سکتے ہیں، اور یہ سارا مل کر کیا بنے گا آگے؟ بدل. سارا مل کر آگے کیا بنے گا اس کا؟ بدل. اچھا، یہ جو آپ نے بدل مبدل منو پڑھا ہے، 5 توابع ہیں. کتنے توابع ہیں؟ ان میں ایک آپ نے مبین بھی پڑھا ہوگا، عطف بیان. اس کو آپ مبین بھی کہہ سکتے ہیں. مبین جب کہیں گے تو ادھر کیا کہیں گے پھر آپ؟ عطف بیان. آپ کو اختیار ہے، آپ وہ کہیں یا یہ کہیں. یہ ملتے جلتے ہوتے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے اس میں، وہ آپ ثانیہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن عموماً یہ ملتے جلتے ہوتے ہیں. صحیح ہو گیا؟ اچھا، اب آپ آگے چلیے جی. یہ تو آپ نے بنایا ہے صراطا، راست، ان لوگوں کا راستہ. پڑھیے صراطا، نہیں ترکیب کرو. صراطا مضاف، الذین اس میں موصول، موصول کو کیا چاہیے؟ مضاف کو کیا چاہیے؟ یہ مہربانی کر ذہن میں رہے گی. انعمتا، اچھا ہو گیا صراط الذین موصول، اس کو صلہ چاہیے. انعمتا باب فعال کا ماضی ہے، اکرمتا، انعمتا، انعمتا فعل، انعمتا فعل. ٹھیک ہے، اس کا فاعل کون ہے؟ تا ضمیر اس کا فاعل. علیہم جار مجرور، متعلق کس کا؟ انعمتا کا. ٹھیک ہو گیا؟ ہو گیا؟ آپ اس کو ملائیں جی پیچھے. جار مجرور متعلق ہو گیا اس کا. انعمتا فعل آپ نے فاعل اور متعلق سے مل کر صلہ، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہو گیا. موصول صلے سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا. مضاف کا مضاف، مضاف الیہ سے مل کر مضاف، مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر، مرکب اضافی ہو سی نا. اب پیچھے ایک دم لگا دیں، ابھی نہیں لگاتے ہم. کیوں؟ آگا پھر رہنے لگے گا.
مضاف مرکب اضافی ہو کر موصوف. کیوں؟ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ چاہیے، نہ کہ ایسے کہ جن پر غضب نازل ہوا ہو. تو یہ موصوف بن گیا اور ان کی کیا ہے؟ صفت. یعنی وہ ایسے انعام یافتہ ہیں جو ان کے علاوہ ہیں، تو ان کے علاوہ ہونا ان کی صفت ہو گئی، ان کی کیا ہو گئی؟ صفت. تو اس کو ہم موصوف بنائیں گے. اب آگے کیا چاہیے؟ پورے کو صفت. تو آگے چلیے غیر مضاف، المغضوبی اس میں مفعول، اس کے اندر ہوا ضمیر نائب فاعل، کیونکہ اس میں مفعول اور فعل مجہول کے اندر نائب فاعل ہوتا ہے. تو یہ ہو گیا اس میں، یہ ہو گیا مضاف، اور یہ کیا ہو گیا؟ اس میں مفعول اور ہوا نائب فاعل. ٹھیک ہو گیا، نائب فاعل ہو گیا. علیہم جار مجرور، ایسے ہی ہے نا، اسی کا متعلق ہوگا، اسی کا. ٹھیک ہو گیا. ملائیں آپ، اس میں مفعول آپ نے ہوا نائب فاعل اور متعلق سے مل کر، صبر کرو گا رہتے ہیں. معطوف جی معطوف علیہ، واو حرف عطف، عطف ہو گیا نا. لام زائدہ، لام زائدہ کی ہے جدوں نفی آستے ایک غیرو آ گیا تو دوان لا جدوں دوان حرف نفی آؤ زائد ہو جاتا ہے. تو کیا ہو جاتا ہے؟ جب ایک نفی کے لیے آ چکا ہے اسی کلام میں، تو اگلا جب آئے گا وہ زائد ہوگا. مثلا ہم کہتے ہوتے ہیں نا زید آیا نہ عمر آیا، یہ ٹھیک ہے. نہ زید آیا نہ عمر آیا، یہ ٹھیک نہیں. اگر یہی کر سو اس میں جو ایک زائد ہے، اور عقل مند آدمی زیادہ لفظ نہیں بولتا ہوں. تو ادیب لوگوں کا کلام دیکھو نا، زید آیا نہ عمر آیا، جب دونوں نہ آئے ہوں تو اس طرح کہتے ہوتے ہیں. اور ویسے ہم جو بولتے ہیں کہتے ہیں نہ زید آیا نہ عمر آیا، یہ کلام ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر اس طرح بولیں گے تو ایک اس میں سے خود بخود زیادہ ہو جائے گا. تو سمجھ آئیے میری بات. ایسے ہی یہ لا زائدہ ہو گیا. یہ لا جب زائدہ ہو گیا تو آگے ضالین کو بنائیں گے آپ. اس کے لیے کیا بنائیں گے جی؟ معطوف علیہ کو کیا چاہیے؟ اب پلس کریں جی اس کے ساتھ. معطوف علیہ سے مل کر، معطوف علیہ سے مل کر ادھر لے کے جائیں جی. صفت ہو گیا. ہاں وہ ہم نے نہیں بنایا. ہاں ٹھیک ہے، غلط ہو گیا. معطوف علیہ سے مل کر کیا بن گیا جی؟ یہ ادھر گیا مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. اب ان دونوں کو پلس کریں آپس میں جی. صفت ہو گیا. اب ٹھیک ہے، اب صفت ہو گیا. اب موصوف صفت کو اکٹھا کریں. ہاں جی پیچھے جائیں، آپ جائیں وہ پیچھے. نہیں بدل یا عطف بیان. اب ملائیں جی مبین عطف بیان سے مل کر، مبدل منہ بدل سے مل کر. یہ آ گیا نا، یہ اور یہ اور یہ اور یہ، ان کو برابرے کریں تو یہ مفعول بھی دو. الجبرہ ہے نا. اچھا اب یہ دی فعل انت ضمیر فاعل، نام مفعول بھی اول، اور یہ سارا مل کر مفعول بھی دوم. ان دونوں مفعولوں سے مل کر، یہ دی فعل اپنے فاعل دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ ہاں جی فعلیہ، امریہ، انشائیہ. انشائیہ نا، انشائیہ. ٹھیک ہو گیا. یہ انشائیہ ہو گیا. مشکل نہیں ہے، صرف ذوق پیدا کرنا ہے اور چیزوں کو سمجھنا ہے. اب کون ہے جو اس کو مکمل کر کے بتائے گا؟ آ جائے جی، آؤ جی، آؤ ایک نظر مار دو. پھر تو عبدالرافع بھی تیار ہے. عبدالرافع آ جاؤ، آ جاؤ آ جاؤ. ہاں جی الحمد سے سرسری شروع کر لیں.
الحمد مبتدا آ گیا، مبتدا آ گیا الحمد، لام حرف جارہ ہے، لام حرف جارہ، لفظ اللہ جو ہے وہ موصوف بن جائے گا. ہاں آگے پھر رب العالمین اس کی صفت اول ہے. ٹھیک ہے، تو سیدھی کریکشن کرے نا اللہ. الرحمن اس کی صفت دوم اور رحیم اس کی صفت رسوم آ گئی. ٹھیک ہے، اور مال کی جو ہے وہ آگے مضاف ہے کہ اس میں مضاف آ جائے گا، اور یہ ساتھ اس کی صفت یومی بھی مضاف ہے، دینی میں مضاف ہے، اور دین پھر ایسے ریورس آ کے پیچھے ریورس آ کے صفت بن جائیں گے موصوف کے لیے. اور کتنی صفتیں بن جائیں ہو جائیں گی؟ 4. وہ اپنی صفتوں کو لے کر پھر کیا ہو جائے گا؟ جی پیچھے مجرور ہو جائے گا لام جارہ کے لیے، ضرور ہو جائے گا. 4 مجرور سے مل کے متعلق قائرون کے ہو کر وہ خبر ہو جائے گا مبتدا کے لیے اور ختم ہو جائے گا. آگے چلیے یا کا نعبد یا کا نستعین، اس میں یا کا جو ہے وہ مضاف ہو جائے گا، نعبد اس میں ضمیر آ جائے گا، اور یا کا پھر وہی ہو جائے گا مضاف. اہدنا ہمارے پاس میں فعل امر آ جائے گا. صحیح ہے. نا جو ہے وہ مفعول بھی اول ہوگی، اور صراط جو ہے وہ مفعول بھی مطلب یہ دینا نام مفعول الصراط المستقیم مفعول بھی دوم ہے، لیکن ہم نے چونکہ آگے جانا ہے تو الصراط کو ہم نے کیا بنایا؟ موصوف. المستقیم کو اس کی صفت، تو موصوف صفت سے مل کر ہم نے نیچے لکھا ہوا ہے مرکب توصیفی ہو کر کیا بن گیا؟ مبدل منہ یا مبین ہو گیا. اب مبدل منہ بنائیں تو آگے کیا بنے گا؟ بدل. مبین بنائیں تو آگے والا کیا بنے گا؟ عطف بیان. تو آگے چلیں صراط مضاف. ہاں نہ فی الحال نہ بنائیں. صراط مضاف الذین اس میں موصول، انعمتا فعل تا ضمیر فاعل، علیہم جار مجرور متعلق. اسی انعمتا کا وہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر صلہ ہو گیا، الذین موصول کا موصول صلہ سے مل کر مضاف الیہ ہو گیا صراط کا. ہو گیا؟ سمجھیے اس بات کو. آپ اس کو ملا کے ہم نے کیا بنایا؟ سب کو کیا بنایا ہے؟ مرکب اضافی کر کے پیچھے ہم نے کیا بنایا؟ موصوف. اب اس کو صفت چاہیے، ہم آگے چلیں گے. غیر کو مضاف کیا، المغضوبی اس میں مفعول ہے، ہوا ضمیر نائب فاعل ہے، علیم جار مجرور اس کا متعلق ہے. وہ آپس میں مل کے جو ہے وہ کیا بن گئے؟ معطوف علیہ. اور آگے ولد واو حرف عطف ہے، لام زائد ہے، اور آگے لزوالین کیا ہے؟ پھر معطوف ہے. معطوف علیہ سے مل کر اس غیر کے لیے مضاف الیہ، مضاف الیہ سے مل کر پھر پیچھے گئے ہم تو صفت بن گیا موصوف کا. موصوف صفت سے مل کر پھر ہم پیچھے چلے تو بدل ہو گیا یا مبین، عطف بیان ہو گیا کس کا؟ مبدل منہ کا یا مبین. ٹھیک ہے. بہرحال آپ کے سامنے اس میں بھی چونکہ آ چکی چیز، آپ نے اپنے پاس نوٹ بھی کی، سمجھنے کی کوشش بھی کی ہے، تو اس کو آپ نے کرنا ہے اپنی جگہ حل. اب آخر میں ایک چھوٹی سی ترکیب کرتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں. نہیں سمجھ آئی؟ اچھا بیٹھ. ایاک نعبد میں نے کہا ہے نا کہ ایاک نعبد اصل میں کیا تھا؟ نعبد کا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. لیکن پھر اس میں چونکہ شرک کا شائبہ آ رہا تھا تو ہم نے اس میں ہی کا معنی پیدا کرنا تھا. تو ہی کا معنی پیدا کرنے کے لیے تخصیص کرنی ہے. تخصیص کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہاں جو آپ نے اپنایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے کا جو تھا نا کا، اس کو اٹھا کے ہم پہلے لا رہے تھے. تو اگر پہلے لاتے کیا بنتا؟ نا کا نعبد. کیا ہو جاتا؟ کا نعبد. تو کا نعبد کون سا صیغہ ہے بھائی؟ تو پھر کوئی کہتا ہے جی کاف تشبیہ کے لیے. تو کاف تشبیہ تو جارہ ہوتا ہے. جارہ حرف جر تو فعل پر نہیں آتا یار، کدھر سے لایا آپ نے؟ پھر ایک مصیبت بن جاتی، اور عربوں نے اس طرح پڑھا بھی نہیں ہے. تو اب اس کو کوئی معقول انداز دینا تھا. تو معقول انداز دینے کے لیے ہم نے اس ضمیر متصل کو، منصوب متصل کو بدلا منصوب منفصل میں، اور وہ کیا تھی؟ ایا کا. تو لہٰذا اب ہم کا کو کیا پڑھنے لگے؟ ایا کا نعبد. اب ظاہر بات ہے یہ کا بعد میں تھا، اب ایا کا کی صورت میں شروع میں آیا تو جگہ بدلی تو تخصیص آ گئی. تو لہٰذا آپ اس کا معنی یہ نہیں کریں گے ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم کیا کریں گے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ہو گئی یہ تو ہم نے بات. اب ہم اس کی ترکیب کریں گے. تو ہم کیسے ترکیب کریں گے؟ ہم کہیں گے ایا کا جو میں پہلے ہے تو یہ ضمیر منصوب منفصل مفعول بھی مقدم، کیونکہ جو چیز اپنی جگہ سے اٹھ کر پہلے آ جائے تو اس کے ساتھ آپ ترکیب کرتے ہیں، وہ مقدم بھی کہتے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے لائی گئی ہے، ورنہ اس کی جگہ پہلے نہیں تھی. تو نعبد فعل ہے اور نحن اس کا فاعل ہے، تو فعل فاعل آپ نے مفعول بھی مقدم سے مل کر. اب ترکیب سمجھ آ گئی؟ یہی مسئلہ ہوا ہے یا کہ نستعین میں بھی. سمجھ گئے اب؟ اچھا بہرحال مہربانی کرنی ہے، میں نے کل بھی کہا ہے، پہلے بھی کہتا رہا ہوں
کہ اپنی جگہ جا کے شیڈول بنائیں، آپس میں رابطہ رکھیں، واٹس ایپ گروپ رکھیں، تکرار روزانہ کی بنیاد پر کریں، جو پڑھ کے جائیں، جس استاذ کا سبق ہے اس کو اچھی طرح آپ ذرا وقت دیں روزانہ کی ترتیب پر، تو انشاءاللہ کوئی مشکل نہیں ہوگا، ورنہ پھر مسائل تو ظاہر بات ہے پھر پریشانی بنتی ہے آدمی کے لیے۔ اچھا اب اس کی مثلا ایک ترکیب ہم چھوٹی سی کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ختم۔ مثلا یہ لے لیں، اکل تو بولیے، اکل تو سماکتا، سماکتا، حتی کیا ہے، حتی رأسہا، سا سی سو۔ پہلے معنی سمجھیے ذرا، میں نے کھایا مچھلی، میں نے کھائی مچھلی سماکا، یہاں تک کہ اس کا سر بھی نہیں چھوڑا، سر بھی کھا گیا، حالانکہ سر ملینل پرے دوں گے وہ بھی نہیں چھوڑے، خاص یہ بڑی بڑی مچھلی ہوتی ہے ملینل پرے دوں گے وہ بھی نہیں چھوڑے، کھا گیا تھا نکی جو ایسے کٹھے لی مچھلی نے تو یہ بھی رگڑ چھوڑ دیں لوگ، یہ پھونتے ہیں تو پاپڑ بن دیں۔ میں نے کھائی مچھلی یہاں تک کہ سر بھی نہیں چھوڑا۔ اب میں نے سا بھی پڑھا ہے، سی پڑھا ہے، رسو پڑھا ہے، تین طرح پڑھا ہے، تو ظاہر بات ہے ترکیبیں بھی تین طرح ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ذرا سمجھیں اس کو، آسان ترکیب ہے، میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، اکل تو کھایا تو کیا بناؤ، فعل کون سا، ماضی، اکلا یاکلو نصرا ینسو، اکلا 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 وہ آخر میں جا کے آتا نا، اکل تو ماضی، فاعل بکر، تو فاعل ہو گیا، کیسے السمکتا جی مفعول بھی ہو گیا، آسان ہے نا۔ میں نے کھایا مچھلی کو، حتیٰ کے بارے میں آپ بتائیں کیا چیز ہے، اس کیونکہ ہم نے تین طرح اعراب کیے ہوئے ہیں، تو حتیٰ کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ ایک حتیٰ کی قسم ہے حتیٰ عاطفہ، حتیٰ عاطفہ، ایک حتیٰ ہے بتائیے آپ جارہ، باؤ تاؤ کاف لام واؤ منذ منذ خلا ربا حشر ندا، حتیٰ ہے نہیں حتیٰ جارہ۔ ایک حتیٰ ہے ابتدائیہ، آپ ذرا سمجھیں، اگر آپ اس کو عاطفہ کریں گے تو اس کا عطف کس پر ہوگا، کس کا سر ہے، مچھلی کا ہی ہے نا، تو مچھلی کیا بنی ہوئی ہے پیچھے ترکیب میں، اور کیا ہے مرفوع منصوب مجرور، تو عطف پچھلے معطوف علیہ کا اعراب بعد میں لاتا ہے کہ نہیں لاتا، بولیے نا، جانی زید و عمر، آئے میرے پاس زید اور عمر، تو عمر پر بھی پیش ہی آئے گا کیونکہ وہ بھی فاعل ہے نا۔ تو اب یہاں پر پیچھے مفعول ہے، تو جب آپ حتیٰ کو عاطفہ بنائیں گے تو اس کو بھی کیا بنائے گا، وہ مفعول بنائے گا، تو اس پر کیا آنی چاہیے، صحیح ہو گیا، کھائی میں نے مچھلی اور اس کا سر، پھر ہم یوں سمجھے اور اس کا سر، یہ حتیٰ کون سا ہے، حالانکہ اس کا معنی وہی ہے یہاں تک کہ سر اس کا، لیکن آپ کر لیں اور اس کا سر، تو یہ پیچھے سما کا جب منصوب ہے مفعول ہے تو یہ بھی مفعول بنے گا اور منصوب ہوگا، یہ سمجھ آ گئی ہے بات، آ گئی ہے۔ اب آگے چلیں حتیٰ جارہ، حتیٰ جارہ بنائے تو جارہ بات والے کو کیا دیتا ہے، صحیح ہو گیا، اور تیسرا حتیٰ کون سے، ابتدائی کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے والی بات کو الگ رکھ دیں اور ادھر سے الگ ترکیب کر دیں، ابتدا الگ کر دیں۔ تو اب سنیں حتیٰ ابتدائیہ، رأسو، جب چیز شروع میں آ جائے تو آپ کو میں نے بتایا ہے کہ پیدائشی عادت کون سی ہے، زما، پیش، اور کچھ آئے نہ آئے پیش آنی ہے، پیشو نہ رو کر، تو رأسو و پیش آنا۔ اب اس کی ترکیبیں میں کر رہا ہوں کس صورت میں، پہلے میں ترکیب کر رہا ہوں زبر کی صورت میں، وہی فعل تو فاعل اسما کا مفعول بھی اول، حتیٰ عطفہ، رأسہا مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول بھی تو، مفعول بھی سمجھ آ گئی ہے، یا بلکہ آپ یوں کریں اس کی، حتیٰ عطفہ
اور یہ معطوف علیہ اور رأسہ مضاف مضاف علیہ مل کر معطوف علیہ مل کر ایک مفعول بھی ہو گیا. عطفہ کی صورت میں عطفہ یہ معطوف علیہ اور یہ مضاف مضاف علیہ مل کر معطوف علیہ مل کر ایک مفعول بھی ہو گیا. یہ کس صورت میں؟ رأسہ، جب آپ اس کا عطف کر رہے ہیں سمکہ پر حتیٰ کو عطفہ بنا کر. اب دوسرے پر آئے حتیٰ جارہ، فعل فاعل مفعول بھی حتیٰ حرف جر راسی مضاف مضاف علیہ مل کر مجرور جار مجرور مل کر متعلق اکلتو. اب اکلتو فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ کریے. یہ آسان، وہ بھی آسان ہے. حتیٰ کو عطفہ بنانا ہے، اس کو معطوف علیہ کرنا ہے، اس کو معطوف کرنا ہے. بس معطوف علیہ مل کر ایک مفعول بھی ہو، وہ تو زیادہ آسان ہے. اچھا اور ادھر آؤ مبتدائیہ اکل فعل تو فاعل سکمان مفعول بھی فعل فاعل مفعول بھی سے مل کر جملہ فعل یہ خبریہ. بس ختم. حتیٰ سے نہیں ابتدا ہو رہی ہے. حتیٰ یہاں تک کہ سر بھی اس کا حتیٰ ابتدائیہ رأس مضاف حاضر مضاف 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 علیہ مل کر مبتدا، یہاں تک کہ سر بھی اس کا کھایا گیا ہے، خبر کھایا گیا. حتیٰ یہ ہو جائے گا مبتدا مضاف مضاف علیہ مبتدا، اور اس کی خبر نکالیں گے مقبولۃ وہ محذوف. مقبولۃ، بتائیں مقبولۃ کا کیا معنی ہے؟ یہاں تک کہ سر بھی اس کا کھایا گیا ہے، تو یہ بنے گی خبر محذوف. ہو گئی. اس کی ترکیب کریں جی. اکل فعل تو ضمیر فاعل السمکہ مفعول بھی عطفہ سے شروع کریں. ٹھیک ہے. فاعل معطوف علیہ حتی عطفہ رأسہا معطوف مفعول بھی. بس فعل فاعل مفعول بھی منصوب تھا تو اس کو آپ نے منصوب پڑھنا ہے. اچھا عطفہ کی صورت میں آگے چلیں. وہی اگر فعل تو ضمیر فاعل سما کا مفعول بھی حتی حرف جر رأسیہا مضاف الیہ مل کر مجرور چار مجرور سے متعلق ہو گیا. اکلتو فعل متعلق سے مل کر جملہ کہیے. ٹھیک ہو گیا. اگر فعل تو ضمیر فاعل سما کا مفعول بھی جملہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ کر دیا. خطا ابتدائیہ رأسوہا. ٹھیک ہے. ہاں مضاف الیہ مل کر مبتدا. اب اس کو چاہیے خبر، تو آپ ترجمہ سوچیں، آپ کے ذہن میں آ جائے گی. یہاں تک کہ سر اس کا کھایا گیا ہے. کھایا گیا کے لیے کون سے لفظ معلوم ہوتا ہے؟ مأکولۃ. خبر نکالیں مأکولۃ. پھر مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسم خبری، وہ الگ بن گیا. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسم خبری ختم ہو گیا. یہ آج کی ترکیبیں ہوں گئی. اگر آپ جو میں ابھی تک 3 آپ کی ترکیبوں کے حوالے سے کلاسیں لی ہیں نا، آپ ان کو اچھی طرح ازبر کر لیں تو انشاءاللہ آپ بنیادی ترکیبیں کافی حد تک کر لیں. ٹھیک ہو گیا.